راولپنڈی اور اسلام آباد میں باخبر سرکاری اور عسکری ذرائع نے واضح کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے سلسلے میں کسی سطح پر کوئی ابہام یا قانونی رکاوٹ موجود نہیں اور اس معاملے پر سوشل میڈیا پر پھیلایا جانے والا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز CDF کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر نے گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بحث کو جنم دے رکھا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تخلیق کیے گئے اس نئے عہدے پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تقرری متوقع ہے، تاہم 27 نومبر کو سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے باوجود تاحال جنرل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جس کے بعد مختلف خدشات اور قیاس آرائیاں سامنے آنے لگی۔ لیکن سرکاری اور عسکری ذرائع اس بحث کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس معاملے پر خیال کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر نوٹیفیکیشن سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ CDF نوٹیفیکیشن کے حوالے سے عمل شروع ہو چکا ہے اور مناسب وقت پر اعلان کر دیا جائے گا، اس لیے اس ضمن میں قیاس آرائیوں کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تاہم خواجہ آصف کی وضاحت سے بھی بحث کا سلسلہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ سوشل میڈیا پر صحافی سلمان مسعود نے کہا کہ وزیر دفاع کی وضاحت دیر سے سامنے آئی کیونکہ حکومتی خاموشی نے طرح طرح کے اندازوں اور سازشی نظریات کو جنم دیا۔ ان کے مطابق اگر حکومت ابتدائی میں موقف واضح کر دیتی تو یہ صورتحال نہ بنتی۔ صحافی فہد حسین نے بھی حکومتی طرز عمل پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے معاملے کو بری طرح ہینڈل کیا ہے اور نوٹیفیکیشن میں تاخیر دو صورتوں میں ممکن ہے، یا تو پس پردہ کوئی مسئلہ موجود ہے یا یہ صرف طریقہ کار کی تاخیر ہے۔ دونوں صورتیں حکومت کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کرتی۔ ان کے مطابق معاملہ اب جس بھی زاویے سے دیکھا جائے یہ صورتحال حکومت کے لیے بہتر نہیں رہی۔ تجزیہ کار سریل المائدہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن نہ ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ ان کی رائے پر رد عمل دیتے ہوئے صحافی باقر سجاد نے کہا، اگر محض تکنیکی پیچیدگیاں ہوتی تو وہ خاموشی سے حل ہو جاتی، مگر یہ تاخیر اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ضرور ہے۔ اس بحث میں تحریک انصاف کے سابق رہنما اسد عمر نے بھی حصہ لیا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ ملک میں سب سے بڑا موضوع ایک سرکاری عہدے کے نوٹیفیکیشن کا بن جانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تاہم آئینی اور پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب اس سارے منظرنامے کو مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت پہلے ہی 2027 تک بڑھا دی گئی تھی، جبکہ 27ویں ترمیم یہ واضح کرتی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ آرمی چیف کے ساتھ ہی بیک وقت چلے گا اور دونوں کی مدت 2030 تک ہوگی۔ اس لیے کسی آئینی خلا کا تصور بھی درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن صرف اس لیے ضروری ہے کہ مدت ملازمت کی نئی تاریخ طے ہو سکے، تاہم اس کے بغیر بھی کوئی قانونی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور پاکستان آرمی ایکٹ میں کی جانے والی تبدیلیاں واضح کرتی ہیں کہ CDF کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے لیے کسی قسم کی مدت مقرر نہیں کی گئی، اس لیے تاخیر سے نہ کوئی آئینی اور نہ ہی انتظامی خلا پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنی پوری کمان اور اختیارات کے ساتھ بدستور ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد ان کی نئی 5 سالہ مدت اسی تاریخ سے شروع ہوگی۔ گزشتہ ماہ سینٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی وضاحت کی تھی کہ فیلڈ مارشل کا رینک ایک اعزازی خطاب ہے، کوئی تعیناتی نہیں، جبکہ آئینی ترمیم کے مطابق آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ ان کے مطابق نئے عسکری ڈھانچے کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا منصب قائم کیا گیا ہے، جو چیف آف ڈیفنس فورسز کے ماتحت ہوگا۔ مجموعی طور پر آئینی ماہرین اور حکومتی ذرائع یکسو ہیں کہ CDF کے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کسی قانونی پیچیدگی یا اختیارات کے خلا کی وجہ سے نہیں بلکہ انتظامی عمل کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق پرانی کمان برقرار ہے، قانون واضح ہے اور وقت آنے پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔
جبکہ اس وقت سوشل میڈیا پر اٹھنے والا شور غیر ضروری اور سیاسی تاثر پر مبنی ہے، جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔